السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، NA 148 ملتان سے تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے۔ عمران خان کا ایک وکیل بیرسٹر تیمور ملک وہ کامیاب ہوا ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے یہ سیٹ چھوڑی تھی، حالانکہ وہ بھی فارم 47 کے اوپر کامیاب ہوئے تھے، تب بھی یہ مہربانو قریشی جو ہیں وہ سیٹ جیت چکے تھیں، لیکن اس کے بعد اب وہ یہ سیٹ خالی ہوئی اور یہاں پہ پی ٹی آئی کے تیمور ملک جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب فارم کو گڑبڑ کی جا رہی ہے، رزلٹ روکا جا رہا ہے، لیکن یہ واضح طور پہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ تو آپ سب نے لازمی، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، عمران خان زندہ باد لازمی کامنٹ میں لکھنا ہے، ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا۔ اور دوسری بڑی اہم خبر، ایرانی صدر، ان کا جہاز جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے ان کا، اس میں ایک ہیلی کاپٹر مسنگ ہے، اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جان خطرے میں ہے، اور پاکستان کے دورے سے وہ کیوں منسلک کیا جا رہا ہے اس کو ریوٹرز کا دعویٰ ہے، اور اس کا جو ہیلی کاپٹر مسنگ ہے اس کے اندر کون کون شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی ہے اور ان کا ایک سینئر ترین جنرل بھی وہ شامل ہے۔ یہ کس نے کام کیا ہے، کس نے کارروائی کی ہے، پاکستان پہ بھی الزام آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور تیسری اہم جو خبر ہے وہ عدالت سے ہے۔ کل جو عدالت کے اندر ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی ان یوزول ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے جو جمہوریت مخالف قوتیں ہیں ان کے لیے، وہ بہت ہی خطرناک ہے جو لوگ ڈنڈے کے زور کے اوپر فیصلے لیتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے لیے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے لیے جو عمران خان کے مخالف ہیں۔ کل بہت بڑا دن ہے۔ اچھا، لیکن میں خبریں ذرا آپ کے ساتھ 3-4 اور شیئر کر دوں تاکہ آپ کا ٹائم بچے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو عمران خان کا ایک کیس ہے، ٹیریان وائٹ کیس۔ اس میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بہت گالیاں دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ سر، ٹیریان وائٹ کیس میں میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ کو۔ ٹیریان وائٹ کیس کے اندر 2 ججز نے اپنا فیصلہ، اکثریتی فیصلہ، ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا تھا، اور اس فیصلے کو چیف جسٹس عامر فاروق نے ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ٹیریان وائٹ کیس جو کہ بند ہو چکا تھا، جس میں ناقابل سماعت تھا، اب اس کیس کو اب وہ صحیح کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ کچھ نہیں نکلا، ہم دوبارہ سن کے یہ وہی فیصلہ، سیم فیصلہ ہوگا دوبارہ سننے کے بعد، تو لہذا کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ ٹیریان وائٹ کیس کے اندر نااہل کیا جائے گا۔ اچھا، اب چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے، ان سے بھی استعفیٰ لینے کی خبریں چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک استعفے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کو بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ضمیر بھی جاگنے والا تھا، جس طرح کمشنر راولپنڈی کا بیان جاگا ہے، ضمیر جاگا ہے۔ بشکیک کے اندر علی امین گنڈا پور نے بڑا کام کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، 1000 اسٹوڈنٹ کا تعلق کے پی کے سے تھا، اس نے کہا جناب وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو کے پی حکومت خرچہ برداشت کرے گی۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ شہباز شریف کی حکومت یا مریم نواز کی حکومت، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے باقاعدہ خط لکھا ان کی ایمبیسی کو، کہا کہ جناب جتنا خرچہ ہے ان کو پاکستان لانے کا وہ ہم برداشت کریں، کے پی کے اسٹوڈنٹ صرف، باقی جگہوں کے اسٹوڈنٹ نہیں، ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہر صورت جو ہے ان کا خیال رکھیے، جن لوگوں کو کھانا نہیں ہے ان تک کھانا پہنچائیے، اور جو لوگ وہاں جو مشکل کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا ایران کا واقعہ، اس کے بعد وہ عدالتی 1-2 معاملات ہیں۔ فیصل واوڑا کا نوٹس ہے، فیصل واوڑا پاؤں میں پڑ گیا ہے۔ فیصل واوڑا وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے غلط فہمی میں میرے سے بات ہوگی، میں انسان ہوں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ یہ ہوتی ہے پاور، یہ ہوتی، ججز جب سیدھے ہو جاتے ہیں نا تو یوں ان کے اندر جو ہوا بھری جاتی ہے نا ڈنڈے والوں کی طرف سے، وہ ہوا یوں خارج ہو جاتی ہے، یہ جھاگ یوں بیٹھ جاتی ہے اگر ججز سیدھے ہو جائیں۔ ججز جس طرح سے ڈٹ گئے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا فیصل واوڑا کہہ رہا ہے کہ میں تو عدالت میں معافی مانگ لوں گا، جا کے میں تو عدالت کو کہوں گا کہ جناب غلط فہمی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، مجھے نہیں پتا، میرے منہ سے بات نکل گئی ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ ہے
وہ بات جو عمران خان کہا کرتا تھا کہ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں اپنے حق کے لیے، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ نے غلامی نہیں کرنی ہے، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ نے غیر قانونی آرڈرز نہیں ماننے ہیں، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ڈنڈے والے کی بات نہیں ماننی ہے، ججز ڈٹ گئے، ججز نے ان کو اتنا پریشرائز کر دیا ہے کہ اب وہ ججز سے خوف کھانے لگے ہیں۔ پہلے جج ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کے رشتہ دار کو نہ اٹھا لیا جائے، کسی کا کچھ نہ ہو جائے، اب ججز ان کو ڈرانے لگے ہیں، ان کی پراکسیز کو بلاتے ہیں اپنی عدالت کے اندر، ان کی پراکسیز کو توہین عدالت کے نوٹس کرتے ہیں، ان کی پراکسیز کے خلاف کیس ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کی سماعت۔ کیا بات ہے! یہ ہے وہ ہمت والا کام جو آج تک نہیں ہوا، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے، اس کے بعد جسٹس بابر ستار سے۔ آپ سب کو میں یہ لازمی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کامنٹ میں سیلیوٹ کرنا ہے جسٹس بابر ستار کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو کہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب آخر میں یہ جو ایران کے معاملہ ہے سر، یہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ایران اس وقت امریکہ سے چھٹکارا چاہ رہا ہے۔ ایران اس وقت پورا، آپ اگر ذرا غور سے دیکھیے، 7 اکتوبر سے لے کے آج تک ایران کا جو اگر آپ رول ہے، ایران کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو وہ امریکن مخالف ہے، اسرائیل مخالف ہے۔ اب موساد کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ موساد کو کسی ایک ایجنسی، کسی ایشین ایجنسی کی معاونت کے ساتھ کسی ایشین ایجنسی نے اس کی مدد کی ہے اس ہیلی کاپٹر کو گرانے میں، کسی ایشین ایجنسی۔ اب وہ ایشین ایجنسی، اس میں ایشیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، انڈیا بھی ہے، اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ایشیا کے اندر ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے، اور بہت سے بڑے ممالک ہیں ایشیا کے اندر۔ تو اب یہ ریوٹرز کا دعویٰ ہے کہ جناب کسی ایشیا کی ایجنسی، خدا نہ خواستہ پاکستان ہو، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا الزام آئے، لیکن یہ ان یوزول ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایرانی صدر کی حفاظت کے لیے لازمی دعا کیجئے، کیونکہ اگر ایران کے صدر کو غائب کر دیا جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا غزہ کے اندر مسلمانوں کا جیتنا، بہت مشکل ہو جائے گا لبنان کے اندر مسلمانوں کا جیتنا، بہت مشکل ہو جائے گا یمن اور یہ تمام ممالک جو ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا فلسطین کاز کو، کیونکہ بہت سی سپورٹ ایران ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ پہنچاتا ہے، بہت سی سپورٹ ایران اپنی ملیشیا کے تھرو پہنچاتا ہے، تو اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر و حفاظت میں رکھے۔ اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، عمران خان زندہ باد لازمی لکھیے گا۔